الحمدللہ رب العالمین، یہ دعا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تمام عالمین کا رب بن کر آیا ہے، اسی طرح فرمایا میں نے محمد کو جو بھیجا ہے، فرمایا یہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اب ذرا غور کیے یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ حبر ہذہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو فقہ حنفیہ کے مطابق اس وقت جو ہے وہ آپ پیچھے قرات نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کا آغاز ہوا سورہ فاتحہ سے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ذرا آج غور کریں گے ہم یہ جو اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں ہیں کیا؟ کیا ہم نے سمجھا اس کو؟ الحمدللہ رب العالمین یہ دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جا رہی، اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ انسان اب اللہ سے رابطہ قائم کر رہا ہے، مالک سب تعریفیں تیرے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، عالمین یہ ایک عالم کا رب نہیں ہے، عالمین کئی عالم ہیں صاحب، جتنے بھی عالم ہیں اللہ ان سب کا رب ہے۔ اس کائنات کے نیچے پانی کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، وہ جتنے بھی عالم ہیں، میرا رب ان تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی عالم پائے جاتے ہیں، جس طرح اللہ رب ہے، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس طرح اللہ تمام عالمین کا رب بن کر آیا ہے، اسی طرح فرمایا میں نے محمد کو جو بھیجا ہے، فرمایا یہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ میرے آقا تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے میرا نبی رحمت بن کر آیا، میرا نبی ہر عالم کے لیے رحمت بن کر آیا۔ وہ کافر کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جانور کے لیے بھی رحمت ہے، وہ چوپائے کے لیے بھی رحمت ہے، وہ کیڑے مکوڑے کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، وہ ایک مچھلی کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، وہ ایک ہاتھی کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، وہ ایک چیونٹی کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب ہم اللہ سے جو ہے وہ دعا کس طرح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی خوبیاں حمد و ثنا بیان ہو رہی۔ مالک یوم الدین، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ یوم جزا کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ مالک بندے جو تیرے ہوئے، دروازہ بھی تیرا کھٹکھٹاتے ہیں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو تیرے ہی دربار رحمت میں اپنی جبین سعی کو جھکاتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، یہاں تک اللہ کی حمد و ثنا ہوئی۔ اب جو ہے فرمایا کہ ہاں اب دعا مانگو۔ اب دعا کس طرح مانگی جا رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ اہدنا، مالک تو ہمیں ہدایت دے، کس چیز کی ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی۔ اب ذرا غور کیے یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، آج سیدھے راستے کی آج ہم وضاحت جو ہے اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور تفسیر کرنے والی ہستی کون ہے؟ یہ میرے آقا کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا حبر ہذہ الامہ، میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ تفسیر فرماتے ہیں اس آیت کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب دعا کی جا رہی ہے اللہ سے، سب سے پہلی دعا نماز کے اندر پہلی دعا جو کی جا رہی ہے وہ سیدھے راستے کی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں، تابعی صحابی سے روایت کر رہا ہے، اور دوسرے اس کے راوی حضرت امام ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہوئے ہیں۔ یہ دو تابعی جو ہے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ امام جریر طبری نے اس کو اپنی روایت میں نقل کیا ہے، حضرت امام سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو رقم کیا ہے اس روایت کو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا حضرت یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ جو اللہ سے ہم ہر رکعت میں، فرمایا اور کوئی سورت ملاؤ نہ ملاؤ، یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا امام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو فقہ حنفیہ کے مطابق جو ہے اس وقت جو ہے وہ
آپ پیچھے قرات نہیں کریں گے، وہ چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کسی اور سورت کی ہو، کیونکہ قرات الامامی قرات المقتدی، فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ جب آپ نے کہا پیچھے امام کے اللہ ہو، تو بھئی امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے، وہ چاہے خاموش ہے، سری ہے یا جہری نماز ہے، وہ سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرے گا، ساتھ وہ سورت بھی ملائے گا۔ اگر فرض رکعت ہے تو چونکہ جماعت جو ہے فرض کی ہوتی ہے تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے لیکن سورت ساتھ نہیں ملائی جاتی، لیکن سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الصراط المستقیم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو صراط مستقیم جو اللہ سے تم دعا مانگتے ہو، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مالک ہمیں صراط مستقیم دکھا، فرمایا یہ صراط مستقیم اور کچھ بھی نہیں، کہیں بھی گمراہ مت ہو، بلکہ صراط مستقیم دراصل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، فرمایا سیدھی راہ، سیدھا راستہ جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ جب پہلی دعا مانگی جا رہی ہے تو اللہ سے کہا جا رہا ہے، عرض کی جا رہی ہے مالک اپنا محمد تو دکھا دے، اہدنا اے میرے مالک تو ہمیں دکھا، تو ہمیں چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، تو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دے۔ تو فرمایا سب سے پہلی دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی جا رہی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں، فرمایا اگر محمد کے راستے کو چھوڑ دیا تو قسم بخدا تم راستے سے ہی بھٹک گئے، صراط مستقیم سے ہی بھٹک گئے، صراط مستقیم اور کچھ نہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میرے آقا صراط مستقیم ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا راہ ہے، سیدھا راستہ ہے جو اللہ عز و جل کی طرف لے کر جانے والا ہے۔